الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اور جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار ہیں ان تمامی حضرات کی خدمت میں امام زمانہ کی خدمت میں علماء اور مراجع کرام کی خدمت میں اس پرمسرت موقع پر تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ آیت کا انتخاب جس ذات سے چونکہ منسوب ہے یہ جشن اور یہ خوشحالی، اسی عنوان سے بہت ہی مشہور و معروف شاید بچہ بچہ اس آیت سے واقف ہے کہ پروردگار عالم ہدف خلقت، مقصد خلقت، انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد اور پرپس کس چیز کو قرار دیا ہے، چھوٹے سے اس جملے میں قرآن نے اس کی عکاسی کی ہے اور ترجمانی کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور ابھی ہمارے برادر عزیز میں پورا قصیدہ نہیں سنا ان کا، کچھ دیر ہو گیا، اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جس ذات سے یہ محفل منسوب ہے، یعنی اس ذات کو کیا کہا جاتا ہے؟ زین العابدین، عبادتوں کی زینت۔ سوچیں کہ جس کے اوپر عبادت ناز کرے اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ اور یہ ایک ہمارے یہاں جو ایک چلن ہے کہ ہمارے اشعار میں، ہماری گفتگو میں بسا اوقات کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے عابد بیمار، اور نوحوں میں لاچار ہیں، مجبور ہیں۔ نہیں، شاعر نے بھی کیا خوب کہا کہ یہ وقت کا بیمار ہے عالم کا مسیحا، یہ وقت کا بیمار ہے عالم کا مسیحا، چاہے تو ٹھوکر سے ابھی چاہے تو مردے کو جلا دے۔ یہ بس وہ وقفہ، چونکہ امامت کو محفوظ رکھنا تھا خدا کو، اللہ نے یہ انتظام کیا، ورنہ امام نہ مجبور ہوتا ہے نہ لاچار ہوتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری جس حالات میں بھی ہوتا ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ بہرحال عبادت کے حوالے سے چونکہ زین العابدین کی گفتگو ہے اور عبادت کے حوالے سے گفتگو نہ ہو تو واقعاً اس جشن اور اس بیان کے اوپر بھی ظلم ہوگا کہ چونکہ ظلم کی تعریف یہی ہے اور عدل کے مخالف ہے۔ کہ عدل وہ ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، کہ
کہ جو جس کا مقام ہے اس چیز پر کسی چیز کو قرار دینا اسی کو کہتے ہیں عدل، اور جو اس کے مخالف ہے یعنی جو جس کا مقام ہے، جو موقعیت ہے، اس کے اعتبار سے کسی چیز کو قرار نہ دینا، یہ ہے ظلم۔ لہٰذا آج اگر امام زین العابدین کی گفتگو ہے اور عبادت کی گفتگو نہ ہو تو واقعاً گفتگو پہ ظلم ہے۔ اسی لیے جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے سیرت عبادی کے حوالے سے امام کے حالات نماز اور حالت عبادت کو ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک روایت کہ دیکھیں امام باقر علیہ السلام ہے، جہاں پہ امام نے اپنے والد بزرگوار یعنی امام سجاد کی نماز کا تذکرہ کیا اور کس انداز میں کیا، یہ ہمارے لیے لیسن ہے اس حدیث میں۔ امام فرماتے ہیں کہ قیام العبد الذلیل، امام سجاد جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ عبد ذلیل، کس کے سامنے؟ بین ید الملک الجلیل، ایک بزرگ و باعظمت بادشاہ کے سامنے اگر کوئی غلام کھڑا ہوتا ہے تو کس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے؟ کانپتا ہوا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، ایسے ہی تو کھڑا ہوتا ہے۔ تو امام کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ وَعَالَمَ أَنَّكَ بَيْنَ يَدَيْ مَن يَرَاكَ وَلَا تُرَاهُ، اور دوسری حالت یہ تھی کہ امام خوف خدا سے لرزتے رہتے تھے۔ یہ دو حالت نماز میں، اور تیسری جو ہمارے لیے واقعاً یہ ہے کہ وَصَلِّ صَلَاةً مُعَدِّئٍ كَأَنَّكَ لَا تُصَلِّي بَعْدَهَا عَبْدًا، تیسری جو گزارش امام باقر علیہ السلام نے امام سجاد کی نماز کے حوالے سے دیا کہ ان کی ہر نماز نماز وداع ہوتی تھی۔ نماز وداع کا مطلب سمجھے آپ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں، جب آخری زیارت کرتے ہیں تو کتنا خضوع اور خشوع کے ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب مجھے یہ نصیب روضہ دیکھنا ہوگا نہیں ہوگا، کتنا انسان خضوع اور خشوع کے ساتھ آتا ہے۔ تو ویسے ہی امام جب آخری جب بھی نماز پڑھتے تھے تو اس نماز کو نماز وداع سمجھ کے پڑھتے تھے کہ نہیں معلوم اس کے بعد عبادت کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، اتنا خضوع اور خشوع ہوتا تھا۔ كَأَنَّكَ لَا تُصَلِّي بَعْدَهَا عَبْدًا، ایسا لگتا تھا کہ امام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ جیسے اب اس کے بعد نماز پڑھنے کی مہلت امام کو نہیں ملے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں امام کی حالات زندگی میں آپ نے سنا ہوگا کہ امام سجدے میں ہے، عبادت میں مشغول ہیں، یہاں تک کہ آپ کے ایک بچہ بلندی سے گرا اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ہمسائے والے بھی آ گئے، گھر والے بھی، شور شرابہ ہوا، لیکن امام کی نماز پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور روایت ہے کہ باہر والے بھی آ گئے، یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر کو بلایا گیا کہ جو ہاتھ ٹوٹ گیا ہے اس کو جو ہے پلاسٹر کہہ رہے یا جو بھی آپ کی زبان میں جبیرہ، جو حکم جبیرہ آپ سنتے ہیں، اس کو صحیح کرے۔ اور اس کے بعد رات بھر جب امام پہنچے اور اپنے اس بچے کو دیکھا تو کہا یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ امام اس قدر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے فانی فی اللہ ہو جاتے تھے، نماز اس طریقے سے پڑھتے تھے۔ ایک اور روایت ہے کہ امام سجدے میں ہیں، گھر میں آگ لگ گئی اور النار النار لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، لیکن امام کا سر جو ہے سجدے سے نہیں اٹھا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے آگ کو خاموش کیا اور آئے اور اس کے بعد کہا کہ آپ کو کیا یہ شور شرابہ سنائی دے رہا؟ کہا نہیں مجھے نہیں سنائی دے رہا تھا۔ کیسے ہوتا ہے کہ جب جس چیز میں انسان کو دلچسپی ہوتی ہے، شغف ہوتا ہے، انسان اگر فٹ بال میچ دیکھتا ہے، کرکٹ میچ دیکھتا ہے تو کبھی کبھی اس کو اتنی آوازیں دی جائیں اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے، بس وہ ٹیلی ویژن ہی پہ اس کی توجہ رہتی ہے، اسے کچھ سنائی نہیں دیتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ویسے امام جب سجدہ الہی میں ہیں تو انہیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے باہر، یہ ہے سجدے کا عالم۔ اور اسی لیے ایک روایت اور ہے کہ ایک شخص آیا اور امام سے کہتا ہے کہ مولا یہ آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ مثلاً اب اس کے الفاظ میں اپنے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا ضرورت ہے اس قدر عبادت کرنے کا، آپ نے یعنی گویا آپ اپنے آپ کو ہلاک کیے ہوئے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں بھی یہ چیز آ جائے کہ نماز میں کھڑے نہیں ہو رہے ہو، بات تمہاری کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان کسی آفیسر سے ملنے جاتا ہے، اپنے سے بڑے بزرگ سے ملنے جاتا ہے تو اس کیسے انسان لرزتا ہے، کانپتا ہے، کیا ہوگا، کیسے اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا، وہ مجھ سے گفتگو کرے گا یا نہیں، مجھے رد کر دے گا، یہ تمام چیزیں اسے سوالوں کے گھیرے میں وہ رہتا ہے۔ وہی حال کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر امام نے فرمایا کہ ان العبد لا يقبل من صلاته،
الا ما اقبل علیہ منہا بقلبہ. امام نے یہ جملہ فرمایا اس شخص سے کہ دیکھو نماز کے لیے جو تم کھڑے ہوتے ہو تو نماز اتنی ہی تمہاری قبول ہوگی جو تم قلب کے ساتھ یعنی اس کی طرف متوجہ ہو، صدق دل کے ساتھ جتنی دیر بھی کھڑے رہو گے وہی حصہ جو ہے نماز میں قبول ہوگا. تو اب وہ بیچارہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے، وہ جو راوی تھا جو امام سے کہہ رہا تھا کہ ہلکنا، ہم تو ہلاک ہو گئے، اب پھر ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو معلوم ہے ہمارا حال کیا ہے کہ جب ہم نماز میں جاتے ہیں تو وہ جو ہے اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہی نہیں، ساری چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں انسان کو، ہے یا نہیں؟ تو کہہ رہا کہ ہلکنا، ہم تو ہلاک ہو گئے، اب ہم کیا فائدہ ہماری نمازوں کا، جب آپ نے کہا کہ اتنی ہی نماز قبول ہے کہ جو انسان جتنی دیر خدا کی طرف توجہ ہوتا ہے، تو ہم تو پوری نماز میں ادھر ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے فائدہ ہی نہیں نماز پڑھنے کا، نماز کو ہم چھوڑ دیں. تب امام نے کہا یہ ہمارے لیے امیدواری، اور یہ اسی کو کہتے ہیں ایک جو امام اور نمائندہ الہی ہوتا ہے یا مبلغ ہوتا ہے وہ کبھی بھی خدا سے مایوس نہیں کرتا. وہ مایوس ہوا یہاں پہ کہ اب اس نماز کو پڑھنے کا کیا فائدہ، تو امام نے کہا نہیں کلا. امام کا یہ جملہ ہے کہ واقعاً یہ امید والا ہے ہم لوگوں کے لیے، جو ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں کہ جہاں، اور یہاں پہ ایک جملہ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری صاحب کا ہے کہ وہ انہوں نے فرمایا اپنی کسی کتاب میں کہ میرا ایک دوست تھا، وہ گیا کہ آج میں 2 رکعت بالکل توجہ کے ساتھ، توجہ قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھوں گا. اور اس لیے کہ روایت ہے کہ اگر انسان کی 2 رکعت نماز قبول ہو جائے اور صدق دل سے اور قلب یعنی دلی رجحان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرے تو بہشتی ہے، کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ. اگر یہ 2 رکعت انسان کو، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 2 رکعت ہماری قبول، اس لیے کہ ہمارے تو کہا بہت ہی ارادہ اور عزم و ارادے کے ساتھ، عزم بالجزم کے ساتھ گیا، اور مسجد میں جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کیا کہ اب نماز شروع کیا، دیکھا کہ اتنی بڑی مسجد، اس میں مینار نہیں ہے. اب وہ نماز شروع کیا اس نے، اس مینار میں یہاں پہ نہیں وہاں پہ ہونا چاہیے، پوری نماز وہ یہاں تک کہ جب ختم ہوئی تو اس مسجد کی مینار بھی تعمیر ہو گئی اس کے ذہن میں. تو ہماری نمازوں کا بھی یہی حال ہے. تو اس نے یہی کہا کہ جب آپ کہہ رہے کہ اتنی ہی نماز آپ کی جب امام سجاد نے کہا کہ اتنا ہی انسان کی نماز قابل قبول ہے جتنا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو اس شخص نے تو حق تھا، ہم بھی رہتے تو یہ کہتے پھر ہمارا یہ جو اٹھک بیٹھک کرنا بے فائدہ ہے، اس لیے کہ ہماری نمازوں کا بھی یہی حال ہے کہ انسان ہر چیز اسی میں یاد آتی ہے. تو امام نے کہا نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، نا امید ہونے کی بات نہیں ہے. ایک جملہ فرمایا فقال کلا، نہیں نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں، جو بھی ہے خدا کریم ہے، اسی ٹوٹی پھوٹی نماز کو انشاءاللہ قبول کر لے گا. یہ امید والا جملہ ہے. کہتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل متم ذالک بالنوافل. اس کا جبران کیا ہے کہ جو تم نے یہ نماز پڑھ رہے ہو اور اس میں جو ہے ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، نہ ذہن ہے نہ نماز ہے، یہ در حقیقت یہ بے ادبی ہے. اگر آپ کسی بڑے بزرگ کے سامنے آپ جائیں اور وہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ ادھر ادھر، آپ کا ذہن کسی اور طرف ہے، تو در حقیقت اس سامنے والے کی بے ادبی ہے یا نہیں؟ تو ویسے ہی ہے ہماری نماز، ہم در حقیقت نماز نہیں پڑھتے بلکہ خدا کی بارگاہ میں نعوذ باللہ بے ادبی کرتے ہیں. تو کہا کہ اس کا جبران کیسے ہو؟ کہا بالنوافل، جو نافلہ نماز آپ پڑھتے ہیں یہ اس کا جبران ہے کہ جو ہم صدق دل سے نہیں پڑھ پاتے، جو رجحان قلبی نہیں ہو پاتا، اس کو یہ جبران کرتا ہے. اور امام نے پھر اور اسی لیے آپ دیکھیں نوافل کے حوالے سے ہے کہ بہت ہی آسان ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ نوافل کے لیے کہ اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھیے، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیے، اگر وقت نہیں ہے تو صرف حمد پہ اکتفا کر سکتے ہیں، دوسرے سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور قبلہ کی بھی ضرورت نہیں، آپ چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، اشاروں سے آپ سجدہ اور رکوع بھی کر سکتے ہیں. اتنا آسان دین نے بنایا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت کی طرف کھینچنے کے لیے سب ہے کہ مستحبات میں، نوافل میں. اور اسی لیے مرحوم شیخ خر عاملی نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ جو بہت ہی مشہور ہے اور جن کی قبر جو ہے امام رضا ہی کے صحن میں ہے موجود، اور وسائل الشیعہ کوئی بھی مجتہد اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اپنے فتاوی میں. تو اس میں جو انہوں نے باب نوافل میں جو ذکر کیا ہے کہ 2 رکعت جو آپ نماز نافلہ پڑھتے ہیں نماز صبح کی، وہ خیر و ما فی الدنیا و ما فیہا، جو اس دنیا میں دنیا اور جو اس دنیا میں جو بھی چیز ہے اس سے بہتر ہے. اگر انسان یہ تصور کر لے کہ یہ نماز نافلہ نہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت
میں سب سے بہترین چیز ہے جو انسان ادا کر رہا ہے، اور یہ انسان کی جو حضور قلب ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اس کو جو ہے جبران کرنے والا ہے، اس کمی کو پورا کرنے والا ہے۔ تو انسان خود بخود یہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، انسان عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، یہ تمام چیزیں۔ تو امام نے فرمایا یہ، اور اس کے بعد بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اس حضور قلب کو جبران کرنے والی ہیں، کہ جہاں پہ انسان نمازوں میں حضور قلب نہیں رکھتا، ادھر ادھر انسان غافل ہو جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ ایک تو امام نے یہ بتایا کہ کیا ہے نماز نوافل۔ دوسری چیز کہ انسان نماز اول وقت پڑھے، یہ بھی جبران کرنے والی ہیں اس حضور قلب کو۔ تیسری چیز اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھے۔ چوتھی چیز تسبیحات زہرا سلام اللہ علیہ۔ پانچویں چیز کہ انسان اگر وقت ہے تو مسجد میں آ کے پڑھے، گھر ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ چیزیں کیا ہے کہ وہ جو آپ حضور قلب نہیں ہے نماز میں، وہ جبران کرتی ہیں یہ چیز، اس کمی کو پورا کرتی ہیں یہ چیز۔ خدا انشاءاللہ ان کمی کو جو انشاءاللہ پورا کرتی ہے تمام چیزیں۔ اور ایک چیز اور کیا فی ہے، اور ایک چیز وہ ہے کہ انسان خاک کے اوپر سجدہ کرے، یہ بھی اس کمی کو پورا کرتی ہے۔ اسی لیے امام سجاد کی ہمیشہ سیرت تھی کہ ایک رومال تھا، اس رومال میں ہمیشہ تربت رکھتے تھے، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو اس تربت پہ سجدہ کرتے تھے۔ البتہ اس کے اور بہت سے ریزن ہیں کہ شاید ابھی اگر وقت ملا اور میں ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو یہ کہ ہم نے امام کو بہت سی تعبیریں ہیں جو ہمارے یہاں جو نہیں ہونا چاہیے، کہ بیمار، مجبور، لاچار، نہیں۔ اور ایک اور جو ہمارے یہاں ہے کہ امام کی پوری زندگی گوشہ نشینی کی زندگی، ہم یہ سمجھتے نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں زیارت جامعہ میں کیا ہے کہ ہم دار البقاء، ہم شفعاء دار البقاء، آپ اس دنیا میں شہید ہیں اے اہل بیت۔ جتنے بھی امام ہیں، وہ سید الشہداء امام حسین کا لقب ہے، لیکن سارے ائمہ جو ہے شہید ہوئے، یہ اختصاص ائمہ میں ہے، اور اس دنیا میں ہمارے لیے شفیع ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جہاد، ان کی زندگی پوری کی پوری زندگی جہاد ہے، بلکہ بس فرق کیا ہے کہ بہت سا جہاد جو ہے نظامی ہوتا ہے، کہ انسان تلوار کے ذریعے سے، ٹینک کے ذریعے سے، لیکن بہت سے اسلام نے جہاد کو انہی چیزوں میں حصر نہیں کیا ہے، انہی چیزوں میں محدود نہیں کیا ہے، بلکہ جہاد کا ایک دائرہ بہت ہی وسیع ہے، اور امام نے ان دوسرے وسائل کے ذریعے سے اس چیز کو وہ کیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ سخت جو دور ہے ائمہ کے اگر حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ امام کا دور ہے۔ آپ نے امامت کو کس وقت حاصل کیا کہ آپ نے سنتے رہتے ہیں، آپ عصر عاشور کا وقت ہے، اور اس کے بعد وہ اس طریقے دل خراش مناظر ہیں، مصائب کی دنیا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے پہلا جو مسئلہ امامت ہے وہ کیا ہے؟ شام غریبہ کا جو منظر ہے، خیمے جل رہے ہیں اور جناب زینب پوچھتی ہیں سب سے آپ دیکھیں کس ماحول میں امام سجاد نے امامت کو قبول کیا ہے۔ اس ماحول میں سب سے پہلا جو سخت، کسی امام کو یہ سامنا نہ کرنا پڑا کہ جو سوال امام سجاد نے، پہلا سوال امامت کے دور میں امام نے جو جس کا سامنا کیا وہ یہ کہ میرے لال یہ بتاؤ کہ اس خیمے میں جل جائیں یا باہر نکل کے جان بچائیں، اس سخت ماحول میں۔ اس کے بعد اگر دیکھیں کہ امام کے بعد جو بنی امیہ کا جو عبد الملک ابن مروان، آپ کی 34 سالہ حکومت جو دوران امامت ہے، یہ سب سے جس کو خبیث انسان تھا، اور اس کی خباثت کا اگر آپ کو اندازہ کرنا ہے تو اس کا ایک جو آپ نے نام سنا ہوگا حجاج ابن یوسف ثقفی، نہایت ہی ظالم، جس نے لاکھوں شیعوں کا قتل کیا، جس کے لیے جملہ موجود ہے اس کا۔ یہ عبد الملک ابن مروان کا ایک حاکم تھا کوفے میں، اور سوچیں جس کا یہ نمائندہ ایسا ہو، اس کا حاکم کیسا ہوگا۔ اس جملے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مورخین نے نقل کیا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ اس حجاج ابن یوسف ثقفی کے لیے جو جملہ ہے وہ عمر ابن عبدالعزیز جو اسی بنی امیہ کے فرد ہے، اس کا ایک جملہ ہے کہ لو جاءت کل امت بخبیثہم، اگر ساری دنیا کے خبیث افراد، بدماش افراد، جو بھی ظالم افراد کو جمع کر لیا جائے اور ان کی خباثت کو ایک پلے میں رکھا جائے ترازو کے، وجینا بحجاج،
لغلبناہم، اور حجاج ابن یوسف ثقفی کی خباثت کو ایک ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا جائے تو حجاج ابن یوسف ثقفی کا ترازو جو ہے بھاری نظر آئے گا، خباثت میں، ظلم میں، ظلم و ستم میں، ایسے حالات میں۔ اب اس دور میں امام کی ذمہ داری کیا ہے، کیا کیا امام نے انجام دیا، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اور ہمیں یہی کہتے ہیں کہ یہ چیز ائمہ معصومین، میں نے کئی مرتبہ اس چیز کو ذکر کیا کہ دیکھیں ہمیں آج ہوتا ہے کہ ہم شکوہ اور گلہ رہتا ہے کہ ہم کیا کریں، حالات فراہم نہیں ہیں، ماحول سازگار نہیں ہے۔ نہیں، ائمہ معصومین کی سیرت یہ ہے کہ سخت ترین حالات کو کیسے فرصت میں تبدیل کیا جاتا ہے، یہ ہم کو امام سے سیکھنا چاہیے، اور خاص کر کے امام زین العابدین۔ اب دیکھیں 4 چیزیں، اب یہاں پہ بہت سی باتیں ہیں لیکن میں چھوڑ رہا ہوں، بس چونکہ وقت بہت کم بچا ہے، میں جلدی اور آخری گفتگو ہے، اس کے بعد شاید آپ لوگ ہم سے جو ہے نجات پا جائیں گے 2-3 ہفتے کے لیے، لیکن میں جلدی چاہتا ہوں کہ 2-3 جو اہم رخ ہے امام کا، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ امام سجاد جو کہا گیا کہ یہ بیمار ہیں، ناچار ہیں، گوشہ نشینی کی زندگی، نہیں، گوشہ نشینی میں بھی کیا کارنامہ کیا ہے یہ بہت سی راز کھل کے نہیں آتے، چونکہ گفتگو نہیں ہوتی ہے اس طریقے کی۔ امام سجاد کی گفتگو وہ صرف خطبات اور تھوڑا سے گفتگو ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی ولادت اور شہادت میں بھی نہیں ہوتی۔ تو امام نے شیعوں کی حفاظت کے لیے کون سے اقدام کیے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے؟ وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ عاشورہ کو زندہ کیا ہے، عاشورہ کو زندہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام یہ جانتے ہیں کہ اگر کربلا باقی رہ گئی تو دین باقی رہ جائے گا، اس لیے ہر آن یہ کوشش کیا امام نے کہ عاشورہ کو زندہ رکھا جائے، عاشورہ کو باقی رکھا جائے۔ ایسے ماحول میں آپ دیکھیں کہ جہاں تحریف کیا گیا، امام حسین کے قاتل کو کہا گیا کہ نہیں، یزید نہیں، اس کی غلطی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بہت سی کتابیں آج بھی منظر عام پر آ رہی ہیں کہ جہاں پہ یزید کو خون حسین سے بری کیا گیا اور کتابیں لکھی گئیں۔ اس زمانے میں یہی تھا، اس زمانے میں اب سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ فوٹو پہنچ جائے، نہیں، اس زمانے میں یہی بنی امیہ کے قلمکار لکھتے تھے کہ نہیں، اس میں یزید کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ شمر نے اور یہ جو ان کے اعلی کار ہیں انہوں نے یہ کیا، یزید کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے۔ لیکن امام کی ذمہ داری تھی کہ اس چیز کو بتایا جائے، اور بہت سی چیزوں کو انہوں نے سمبل کے طور پہ اختیار کیا۔ اسی لیے دیکھیں اس چیز کا مقابلہ کیسے کیا کہ آپ دیکھیں امام کی ہر چیز میں حکمت پائی جاتی ہے، بصیرت پائی جاتی ہے، چھوٹا عمل میں حکمت پائی جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہر امام کی انگوٹھی جو پہنتے تھے اس پہ چیزیں لکھی ہو جاتی تھیں، مثلا کسی پہ حسبی اللہ، کسی پہ مثلا بہت سے آیات قرآنی۔ تو امام سجاد کی ایک انگوٹھی تھی جس پہ لکھا تھا العزت للہ اور حسبی اللہ، ایک انگوٹھی۔ امام نے اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ عاشورہ کا قاتل کہیں چھپنے نہ پائے، دوسری انگوٹھی بنوائی، اس پہ کیا چیز لکھوایا کہ شقی و قاتل الحسین، حسین کا قاتل بدبخت ہے۔ یہ سمبل ہے در حقیقت، یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی چیز ہے لیکن قیامت تک کے لیے سمبل ہے کہ جو یزید کو بری کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بری نہ کر سکے، تاکہ قیامت تک یہ پیغام پہنچتا رہے نسل در نسل۔ یہ ہے کہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے عاشورہ کو زندہ، کبھی کبھی بہانہ تلاش کرتے تھے، بازار میں گئے، جانور ذبح ہو رہا ہے، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ امام سجاد نے اس کے ذریعے سے عاشور کو زندہ کیا۔ بہت سی جگہ ہوتی ہے، ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے کہ آخر یہ عاشورہ کو منانے کے لیے کیا ضرورت ہے کہ انسان اشک کا سہارا لے، روئے، گریہ کرے، کانفرنس کیا جائے، گفتگو کی جائے، علمی گفتگو کیا جائے؟ کہ نہیں، اس مجلس کی ضرورت کیوں ہے؟ علماء کہتے ہیں، اس حوالے سے مثال بھی دیتے ہیں کہ اس اشک کی ضرورت کیا ہے، اس رونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان گفتگو کرتا ہے تو جس چیز کا وہ حامل ہوتا ہے اس کی گفتگو سے جھلکتا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر گفتگو کرے گا تو جب تک وہ خاموش ہے آپ نہیں پہچان پائیں گے کہ وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں، لیکن جیسے ہی بولے گا وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کی اس کی گفتگو سے اس کے سمجھ جائیں گے کہ یہ میڈیکل سائنس کا آدمی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی انجینئر ہے وہ جب کلام کرے گا تو اس کی گفتگو سے آپ سمجھ، لیکن جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن جب بولتا ہے تو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کی گفتگو میں بھی وہ چیز، اگر ایک بزنس مین گفتگو کرتا ہے تو اس کی بات میں کیا ہوگا، کتنا ابھی شیئر مارکیٹ کہاں گیا، کیسے ہوا، بات میں یہ سب تذکرہ ہوتا ہے۔ تو گویا کیا ہے، یہ زبان نہیں ہے بلکہ عقل کا ترجمان ہے، زبان نہیں ہے بلکہ عقل کا ترجمان ہے۔ جو عقل انسان
جو سیکھا ہے اسی چیز کو ابراز اور اظہار کرنے کا ذریعہ زبان ہے، لیکن اس احساسات کو اظہار کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ اشک ہے، یہ آنسو ہیں، یہ رونا ہے، یہ گریہ ہے، کہ اشک اور آنسو وہیں ہوتے ہیں جہاں انسان کا دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ دل کی ترجمانی کون کرتا ہے؟ یہ رونا، یہ گریہ، یہ اشک۔ اور امام سجاد نے اس کو بخوبی کیا تاکہ کربلا ہم تک پہنچ سکے، کربلا کے تو یاد کربلا کو زندہ کیا، کبھی آنسوؤں کے ذریعے سے، کبھی میں نے کہا کہ یہ جو اپنے انگوٹھی پہ گندا کیا اس کے ذریعے سے، کبھی تربت پہ سجدہ کر کے یاد کربلا کو زندہ کیا، کبھی احادیث کے ذریعے سے۔ کامل الزیارت میں یہ حدیث ہے کہ آئے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ یہ روایت موجود ہے کہ ابا حمزہ آئے اور امام نے پوچھا کہ تم زیارت کرتے ہو امام حسین کی؟ تو کہا ملا ہاں کرتا ہوں کبھی کبھی۔ نے کہا نہیں، جب بھی موقع ملے، یا ابا ذر زر، یا ابا حمزہ زر کل یومن، ہر دن جو ہے تم کوشش کرو کہ امام حسین کی زیارت کرو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو، ہر دن ممکن نہیں ہے، تو کم سے کم شب جمعہ، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم سال میں آؤ۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ معلوم ہے امام کو کہ اگر کربلا محفوظ رہا تو دین محفوظ رہے گا۔ کربلا محفوظ، اسی لیے کہا گیا کہ انسان کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پیسہ ہے جمع کیا، کیا کریں، خرچ کہاں کریں، کس چیز میں، کہا یہاں گھومنے جائیں، وہاں جائیں، مکہ زیارت، کہاں مکہ بھی جائیے، سب کچھ کریے، ہر جگہ جائیے، لیکن کربلا بھی جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوام دین جو ہے وابستہ ہے کعبہ سے، لیکن شیعت مخصوص ہے کربلا سے، شیعت کی پہچان جو ہے وہ ہے کربلا سے۔ اس لیے امام نے اور باقیہ امام نے بھی اس چیز کی طرف تو پہلا کام امام نے کیا کیا کہ عاشورہ کو زندہ رکھنا، اپنے گریہ کے ذریعے سے، اپنے بکا کے ذریعے سے، تربت پہ سجدہ کے ذریعے سے۔ اور دوسرا کام کہ جو بہت نظر نہیں آتا اور لوگ اس کی کہ امام کے بہت سے صحابی تھے، ابو حمزہ صومالی جن کے نام سے دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، ابو خالد کابلی، یہ سب شخصیتیں ہیں، لیکن جو آپ نے سنا ہوگا کہ امام کی زندگی بہت ہی سخت حالات میں ہے۔ آپ کے پاس نہ ممبر ہے، نہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، نہ کسی سے گفتگو سخندانی کر سکتے ہیں، نہ مجلس کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو مجلس جو آفیشیلی طور پہ مجلس کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہاں سے؟ 5ویں اور 6ٹھے امام سے شروع ہوا ہے۔ امام سجاد کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اتنے جاسوس بیٹھے نہیں کر سکتے تھے، تو امام نے کیا کیا کہ اب بہرحال اتنا سخت حالات تھے کہ مورخین نے بھی لکھا ارتد الناس بعد قتل الحسین، سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، صرف 3 افراد تھے جو بچے ہوئے تھے خاندان اہل بیت کے حوالے سے، ایک ام طویل، ابو خالد کابلی، ابو حمزہ۔ اس کے علاوہ سب اب اس قلیل مجمع کو کثیر مجمع میں کیسے تبدیل کیا کہ جو آپ سنتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کو مدرسہ تشکیل دینے کا موقع ملا اور ایک وقت میں 4-4 ہزار شاگرد تھے، یہ کہاں سے آ گئے؟ ایک بیک تو نہیں آ سکتے۔ یہ امام سجاد کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ جو شاگرد کی صورت میں، صحابی کی صورت میں امام باقر اور امام سجاد کو جو افراد ملے ہیں، یہ امام سجاد کی کاوش کا کیا کرتے تھے امام کہ غلاموں کو جمع کرتے تھے، غلام خریدتے تھے، چونکہ اس زمانے میں جنگ کا دور تھا، جنگ بہت ہوتی تھی، تو جنگ جب ہوں گے تو غلام بھی ہوں گے، جب غلام ہوتے تھے تو امام خریدتے تھے، یہاں تک کہ ابن شہر عاشور نے لکھا ہے کہ 50,000 امام نے غلام خریدے، اور غلام خرید کر کے کیا کرتے تھے امام کہ ان کی تربیت کرتے تھے، ایسے نہیں چھوڑ دیتے، تربیت کرتے تھے، تربیت کر کے پھر ان کو 1 سال میں آزاد کر دیتے تھے، 50,000 غلام آزاد کر، اور ایسے ایسے غلام تھے کہ اب ایک مورخ نے لکھا کہ راوی گیا مکہ میں اور وہاں پہ دیکھا کہ قحط ہے، نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، تو ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، اس راوی نے دیکھا کہ ایک غلام ہے، سیاہ فام ہے، کالا ہے، لیکن سجدے میں کہا کہ الہی لا یرفع راسی، میں سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ بارش نہ آ جائے۔ اس غلام، اتنے افراد جو بہت ہی مقدس تھے، چقدس تھے، عبادت گزار تھے، دعائیں کر رہے تھے، بارش نہیں ہوئی، لیکن وہ سیاہ فام جو سجدے میں گیا، اللہ سے دعا کیا، اب اس نے ابھی دعا کی کہ
بارش ہو گئی تو وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا یہ شخص ہے کون؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ جو ولی خدا ہیں ان پہ کوئی آرم نہیں ہوتا، ان پہ کوئی لوگو نہیں ہوتا۔ آج ہم چینل بناتے تو اپنا لوگو رکھتے ہیں، لیکن امام علی نے فرمایا کہ ولی خدا کو لوگوں میں ہی چھپا کے رکھا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کون ولی خدا اس میں ہے، کسی کو حقیر مت سمجھو۔ کہا کہ وہ سیاہ فام جو پہنچا، کہا دیکھیں کہ کہاں جاتا ہے۔ اب جب پیچھا کیا تو وہ سیاہ فام پہنچا امام سجاد کے گھر پہنچا۔ اب اس کی تفصیل اور ہے لیکن میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایسے ایسے غلام اور غلام کی تربیت کی، اور اس تربیت کے نتیجے میں جو امام صادق علیہ السلام کو، امام محمد باقر علیہ السلام کو جو صحابی ملے، یہ امام سجاد کی تربیت کا اثر تھا۔ یہ امام جو نظر نہیں آتی، ہم اس طرف بہت زیادہ آتے کہ امام کو فرصت ملا، لیکن امام نے یہ کام انجام دیا۔ پھر تیسری چیز جو امام نے، ایک صلوات پڑھیں محمد، بس میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، بس جلدی جلدی دو باتوں کو کہ امام کے اقدام کیا ہیں، میں 5 سے 7 منٹ میں گفتگو تمام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ پھر تیسری چیز کہ جو دعا، جو اس لیے کہ امام کی گفتگو ہو اور دعا اور راز و نیاز کی گفتگو نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ آپ دیکھیں دعا کی شکل میں صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب، رسالہ حقوق جیسی کتاب اور دیگر، آپ دیکھیں اگر صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں بزرگ یہاں پہ کہ ہم نے ہر چیز کو امام سجاد کی لینا چاہا، ہتھکڑیوں کو لے لیا، بیڑیوں کو لیا، لیکن جو چیز لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا، جو چیز لینا چاہیے تھا وہ لے لیا۔ آج ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ امام سجاد کا کوئی لباس معلوم ہو جائے کہ وہ لباس کا ٹکڑا بھی موجود ہے تو خون کی ندیاں بہہ جائیں اس کو لینے کے لیے، لیکن امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ موجود ہے اور ہم کو فرصت نہیں ملتی کہ اس کی طرف جو ہے انسان جائے۔ یہ ہے المیہ کہ جہاں امام اپنے خدا سے کس طریقے سے راز و نیاز کیا جائے۔ اگر اس میں دیکھیں 8ویں دعا کہ کس طریقے سے 44 جو بیماری ہے، اخلاقی بیماری ہیں کہ جس کی طرف امام نے متوجہ کیا ہے کہ اللہ پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں یہ حرص سے، غضب سے اور قناعت کی کمی سے، یہ تمام چیزیں، صبر کی کمی سے 44 بیماری اخلاقی کا ذکر کیا اس دعا میں۔ دعا نمبر 8 ہے، اگر مطالعہ کرنے کا شوق ہو۔ 24 نمبر والدین کے حوالے سے گفتگو کیا امام نے بہت۔ اگر انسان پھر رسالہ حقوق میں اگر آپ جائیں تو دیکھیں کہ تمہارے ہاتھ کا کیا حق ہے، تمہاری آنکھ کا کیا حق ہے، تمہارے تو ہر عضو کا کیا حق ہے، تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ کیا حق ہے، یہ سب چیزوں کو بیان کیا دعاؤں کی شکل میں۔ یہ کہ انسان، اور اسی لیے ہم نے دیکھا تاریخی عصمت میں کہ ایک علی کو پہچانا ہم نے اس کے خطبوں سے، ایک علی کو اس کی دعاؤں سے، جہاں کہ امام علی کے پاس چونکہ مجمع فراہم ہو گیا تھا، خطبہ میں وہی بات کیا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یا یہ کام کرو، لیکن امام سجاد کو چونکہ موقع نہیں ملا، مجمع نہیں ملا، تو خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار مجھے اس کام سے دور رکھ، مجھے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا۔ دونوں معانی اور معارف کے لحاظ سے خطبہ علی کا اگر دیکھا جائے تو وہی مطلب ہے، اور اگر دعائے امام سجاد کو دیکھا جائے تو وہی مطلب ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ دونوں علی کا کلام ہے۔ تو یہ تیسری چیز، اور اس کے بعد بس آخری بات 2 سے 3 منٹ میں کہ انسان سوچتا ہے کہ امام سجاد جیسی شخصیت کیا اپنے ظالم بادشاہ کے سامنے خاموش رہ سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاد باللسان کا ایک موقع آتا ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند امام جائر، کہ بہترین جہاد کیا ہے کہ انسان حق بات کہے، کس کے سامنے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے۔ عبد الملک ابن مروان آتا ہے اور ایک مرتبہ مجمع ہٹا کہ بھائی وہ تو خلیفہ ہے، لیکن امام سجاد نے جیسے دیکھا امام نے پیش قدمی کی اور آگے بڑھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ ظالم کے سامنے کبھی بھی انسان خم نہ ہو اس کا مقابلہ کرنے کا۔ اب اس کو یہ بات گراں گزری کہ میرے رتبے میں کمی آ گئی، یہ آگے کیسے بڑھ گئے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے، کیا آپ مجھ سے اتنی، اور امام نے توجہ بھی اس کی طرف نہیں کی، لوگوں کا تھا ہجوم، لیکن یہ تو امام القلوب ہے، لوگوں کا دل جو ہے ان کی طرف مائل تھا، لوگوں نے بھی راستہ فراہم کیا، اور اس نے کہا کہ آپ میری طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں نے آپ کے باپ کو قتل کیا ہے؟ میں نے تو آپ کے باپ کو قتل نہیں کیا، میرے پاس ٹھیک ہے آخرت نہیں ہے لیکن دنیا ہے، اگر آپ میری طرف آئیں گے تو میں آپ کو دنیا دوں گا۔ تو امام سجاد نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ دیکھو سب سے پہلی بات کہ یزید نے میرے باپ کی زندگی تو چھین لی، لیکن آخرت اس نے اپنی برباد کر لی، زیادہ دن تک وہ زندہ، اس کی آخرت چھن گئی، وہ گیا جہنم میں، وہ بچ نہیں سکتا۔ اور جو تم کہتے ہو کہ میری طرف آئیے میں پیسہ دوں گا، میں دنیا دوں گا،
تو ایک مرتبہ امام نے یہاں پہ اعجاز امامت دکھایا، اپنا عبا بچھایا، اب جو دیکھا وہ حیرت سے بالکل، اور لوگ نہ دیکھ سکے لیکن عبد الملک ابن مروان دیکھتا رہ گیا کہ کہتے ہیں تاریخ نے لکھا کہ ابا میں اس نے دیکھا کہ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونے ہیں، کہا کہ اب نہ کہنا مجھے بے اختیار مت سمجھنا، میں علی کا وارث ہوں۔ امام نے یہاں پہ، اور بس آخری جملہ کہ امام جہاد باللسان کا ایک منظر یہ، اور دوسرا جو بہت ہی اس سے بڑا مرحلہ ہے کہ جہاں کوفہ میں جہاں امام نے خطبہ دیا، وہ تاریخی خطبہ، وہاں پہ دیکھیں موقعیت شناسی کیا ہے کہ جب ایڈریس کیا ہے تو وہاں پہ علی کا چاہنے والا، تو وہاں پہ اپنا تعارف کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، لیکن جب شام میں پہنچے تو یہ نہیں کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ شام والے علی کو نہیں جانتے، علی کو دشمن سمجھتے ہیں، علی کو بے نمازی سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، تو وہاں پہ یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ انا ابن مکہ، میں مکہ کا، اب جیسے کہا یہ مکہ کا بیٹا، یہ کیسا تعارف کرا؟ یہ زمزم کا، میں انا ابن زمزم، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ اب جو خطبہ دیا تو اب جو خارجی، جو اس کے سفرا تھے، وزیر تھے، جو بڑے بڑے لوگ موجود تھے دربار میں، ایک عیسائی سفیر بیٹھا ہوا تھا، ایک مرتبہ یزید سے کہتا ہے کہ یزید دیکھیں 22 سال کا اور 21 سال کا جوان ہے، بڑے اطمینان سے گفتگو کر رہا ہے اسی کے دربار میں، اتنے اطمینان سے، اور کہتا ہے کہ یزید یہ تو نے تو مجھ سے کہا تھا یہ خارجی ہیں، اور یہ تو کہہ رہا ہے کہ پسر پیغمبر ہے، تو نے جھوٹ کہا، اگر عیسیٰ کی اولاد میں سے کوئی بھی ہمارے پاس موجود ہوتا تو ہم اس کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھتے، تجھ پہ خدا کی لعنت، وہ عیسائی جو سفیر ہے، تجھ پہ خدا کی، یزید تو نے مجھ سے جھوٹ کہا، تو نے جو ہے نواسے رسول کو قتل کیا، تجھ پہ خدا کی لعنت، تیرے آباء و اجداد پہ خدا کی لعنت۔ اب مجھے جملہ کہنا دیجئے کہ یہ سارے دربار میں جو تھے بظاہر ان کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے لیکن وہ قیدی تھے، لیکن جس کے ہاتھ میں جو قیدی تھا بظاہر لیکن وہ آزاد تھا، اس نے اپنے جملوں سے جو یزید کے دربار میں غیروں سے یزید پر لعنت بھجوا دے اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار اس مولود کا واسطہ ہمیں عبادت اور واقعاً جو توجہ قلب کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں دعاؤں سے آشنا فرما۔ واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا جو مریض ہیں بیمار کربلا امام سجاد کے طفیل میں، ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ مظلومان عالم خصوصاً فلسطین، لبنان، جہاں جہاں بھی مظلومان عالم ہیں ان کی فریاد رسی کر۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت